بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے لیکچر نمبر 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حروف مخارج کے بارے میں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے میرے پچھلے لیکچر کو نہیں دیکھا تو پہلے پچھلے لیکچر کو دیکھ لیں، جس میں میں نے تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جب بھی سپارہ یا قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو ادا ضرور کرنا ہے، تو آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ یہ ادا کرنے آنے چاہیے۔ تعوذ اور تسمیہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ پچھلی ویڈیو دیکھ کر اس کو صحیح کر لیں اور اپنے تعوذ اور تسمیہ کو صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں۔ تعوذ اور تسمیہ دوبارہ بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حروف کے مخارج۔ مخرج کا لفظ لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجویز میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے اسے ہم مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد میں مختلف ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ یہ نیچے سارا ٹیبل بنا ہوا ہے مخارج کا۔ مخرج کا نام، اس کا نام کیا ہے، حروف کون سے ہیں، حروف کے القاب اور مخارج، جو آپ نے اس ٹیبل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، حروف کون سے حروف ہے اور مخارج یعنی کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سارا ٹیبل آپ نے خود پڑھنا ہے، یاد اگر ہو سکے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے اور اس کو جان نشین کر لینا ہے، ذہن نشین کر لینا ہے، اور اس کو ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ آگے چل کر آپ کو تلفظ سیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ مدنی قاعدہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے، دعوت اسلامی کا شائع کیا ہوا ہے، بہت ہی پیارا قاعدہ ہے۔ کچھ آگے انہوں نے اپنا تعارف کرایا ہوا ہے، آپ اس تعارف کو ضرور پڑھیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تحریک ہے جو صرف اور صرف دین اسلام کے لیے کام کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق نمبر 1 پر، حروف مفردات۔ حروف مفردات کسے کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ حروف مفردات یعنی حروف تہجی بھی جسے ہم کہتے ہیں، یہ ٹوٹل 29 ہے۔ یہ جو آپ کو پہلی تختی نظر آ رہی ہے یہ سارے حروف مفردات ہیں۔ پہلی جو سبق نمبر 1 پر یہ پہلی تختی بنی ہوئی ہے، ان سب کو ہم حروف مفردات کہتے ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد 29 ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو یا سپارے کو جب پڑھنا ہے تو اس میں آپ نے اردو کے لفظ شامل نہیں کرنے، جیسا کہ بے، تے، سے، ہے، خے وغیرہ سے۔ کس طرح ادا کرنا ہے، با، تا، سا، اس طرح سے۔ جو آپ نے یاد کرنا ہے، جو میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، وہ پہلا یہ کہ آپ نے حروف مفردات کتنے ہیں اور کون سے ہیں۔ دوسرا حروف مستعلیہ، یہ بلو کلر کا لکھا ہوا ہے حروف مستعلیہ، یہ 7 حرف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ ان 7 حروف کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے 7 حروف جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، کس طرح پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 حرف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں تختی کے اوپر، سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے۔ اب یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے، لوگ اس کو لمبا کر جاتے ہیں کافی زیادہ، الف ایسے پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، صرف اور صرف الف۔ ہلکی سی آواز دینی ہے اور آواز کو روک دینا ہے، زیادہ آواز کو کھینچنا نہیں، الف۔ دوسرے لفظ پر آتے ہیں، اگر آپ یہاں پر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک آپ کو الف سا نظر آ رہا ہوگا۔ جب آپ نے اس کو حرف کو با کو ادا کرنا ہے تو آپ نے اس کی
لمبائی کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، یعنی حروف ادا کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ کتنا لمبا کرنا ہے؟ ایک الف کے مطابق، یعنی آپ اپنی فنگر کو بند کریں اور جب تک آپ کی فنگر کھل نہیں جاتی تب تک آپ نے اس حروف کو لمبا کرنا ہے۔ با، جن جن کے ساتھ یہ الف ہوگا آپ نے ان کو ایک فنگر کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے اور شہادت کی انگلی کو کھولنا ہے۔ جب تک یہ انگلی آپ کی کھل نہیں جاتی تب تک آپ نے اس حروف کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جن کے ساتھ یہ مد ہوگی آپ نے اس کو 5 انگلیاں کھلنے تک لمبا کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے جب تک آپ کی 5 انگلیاں کھل نہیں جاتی تب تک آپ نے اس حروف کو لمبا کرنا ہے۔ اب شروع سے پڑھتے ہیں۔ الف، الف کو لمبا نہیں کرنا۔ اب با، با، آگے آتے ہیں تا، اتنی آپ نے اس کی مقدار کو لمبا کرنا ہے۔ آگے آئیں سا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں سا۔ یہ حرف ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ۔ یہ جو آواز آتی ہے یہ سیٹی کی آواز ہے، ہم نے یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا نہیں کرنی، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنی زبان کے کنارے کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ملائیں اور پھر اس حرف کو ادا کریں۔ سا، دوبارہ دیکھتے ہیں سا، یعنی آپ نے اس حرف پر سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ آگے جیم، جیم کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو 5 فنگر تک لمبا کرنا ہے۔ جیم، یہ تھا آج کا پہلا سبق، پہلی لائن میں نے آپ کو پڑھا دی ہے۔ دوستو اگر آپ صحیح قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شانی وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صدقہ جاریہ کی نسبت سے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے اگر کوئی دوسرا بھائی قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ثواب ہوگا۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے ویڈیو اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔